الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان من الشعر لحکمتا۔ چونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہمہ جہت تھی، اس لیے صحابہ کرام کی جو زندگیاں تھیں وہ قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھیں۔ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فداکار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان قربان کرنے والے تھے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنے والے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ صحابہ کرام کا شعر کے باب میں بھی جو تصور تھا وہ تبدیل ہو گیا۔ صحابہ کرام نے بہادری کے موقع پر، جنگوں کے موقع پر اشعار کہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں کہیں، جس طرح کے 80 سے زائد صحابہ کرام ہیں جن کا نعتیہ کلام جو ہے وہ موجود ہے، جس طرح کی یہ کتاب، اس میں صحابہ کرام کا نعتیہ کلام بطور ماخذ سیرت طیبہ جو ہے وہ درج ہے۔ تو بہرحال اسی کتاب میں ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 107 پر یہ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، اس کے تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور صحابہ کرام کی جو نعت کا مزاج تھا وہ بیان کروں گا۔ اور میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ بر صغیر میں یہ ضرورت ہے کہ نعت خواں حضرات جو ہے نا وہ اپنے مزاج میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو مزاج تھا نعت میں اس کو اپنائیں۔ صحابہ کرام کی جو نعتیں تھیں وہ عملی تھیں، ان کا تعلق عمل کے ساتھ تھا، وہ عمل کرتے تھے پھر اس کو جو ہے نا نعت میں لے کر آتے تھے، بیان کرتے تھے۔ اللہ کی رضا مقصود تھی، اظہار محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مقصود تھا۔ صحابہ کرام کی جو نعتیں ہیں وہ للہیت سے، محبت سے، فداکاری سے، عملیت سے بھرپور ہیں۔ جنگ خندق کے موقع پر نوفل بن عبد مغیرہ مخزومی وہ باہر نکلا، اس نے مسلمانوں کو جو ہے وہ چیلنج کیا کہ کوئی ہے میرے مقابلے کے لیے آئے۔ چنانچہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ایک ہی وار کے ساتھ انہوں نے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ ٹکڑے کرنے کے بعد پھر انہوں نے نعت کہی، اس کا ایک شعر ہے بڑا پیارا، انی امرؤ احمی و احتمی عن النبی المصطفی الامی، میں ایسا آدمی ہوں کہ دشمن سے اپنی بھی حفاظت کرتا ہوں اور نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا ہوں۔ میں ایسا آدمی ہوں جو اپنی حفاظت بھی کرنا جانتا ہوں اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کرنا جانتا ہوں۔ اب دیکھیں نا یہ اشعار میدان جنگ میں انہوں نے پڑھے ہیں، دشمن کو پہلے ڈھیر کیا پھر یہ اشعار پڑھے ہیں، دیکھیں نا عملی اشعار ہوئے نا۔ صحابہ کرام کی جو نعتیں ہیں ان کا یہ وصف ہے، ویسے تو سادگی، حقیقت سے مطابقت، عمل، جو وہ نعت کہتے تھے اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ آج یہ المیہ ہے کہ ہم نے صحابہ کرام کے اس پہلو کو چھوڑ دیا ہے، نعتیں تو کہتے ہیں پھر عمل اس کے ساتھ ہمارا نہیں ہوتا۔ تو نعت صرف زبان سے نہیں عمل سے بھی ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی ضمن میں مزید دروس ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعتیں ہیں ان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔